سورۃ النور آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين صدق الله العظيم۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہوتے ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، مگر ان کی ذات، ان کی جانیں، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی 4 شہادات، وہ 4 گواہیاں ہوں گی، باللہ، اللہ کے نام پر، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں شہادت اور گواہی یہ ہوگی، ان لعنۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دفع کرے گی اس عورت سے، اس کی بیوی سے عذاب کو، ان تشہد، یہ بات کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات، 4 مرتبہ گواہی دینے کے ساتھ، باللہ، اللہ کے نام پر، انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً یہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں گواہی ہوگی، ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ان عورت کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ شخص یعنی میرا شوہر سچا ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم لوگوں پہ نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والے، حکمت والے ہیں، یہ باتیں نہ ہوتی تو تم بڑے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس صورت کے اندر احکام کا بیان ہے، تھوڑا سا دہراتا ہوں۔ پہلا حکم بیان کیا گیا حد زنا کا، یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ شریعت نے جن جرائم کے لیے خود سزا مقرر کی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے، جس کی جمع حدود ہے۔ زنا کے حوالے سے بات واضح ہو گئی کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو ان کے لیے شریعت کے اندر سزا کیا ہے جی؟ 100 کوڑے۔ اگر غلام ہے تو ان کے لیے پھر ہاف ہو جائے گا، نصف ہو جائے گا، وہ پھر 50 کوڑے بن جائیں گے۔ اگر شادی شدہ مرد اور عورت سے زنا کا ارتکاب ہو جائے، زنا کرے، تو پھر ان کے لیے رجم ہے، ان کو سنسار کیا جائے گا پتھروں کے ذریعے سے، کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ مر جائے۔ مرد کو مارا جائے گا کھلے میدان کے، عورت کو لیے گھڑا کو دیا جائے گا، اس کے اندر کڑی کی جائے گی اور اس کو پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ اور اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود، یہ اعمال جو احکام تھے یہ جاری کیے گئے جی۔ اس کے بعد بات چل پڑی تہمت کی، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ کیا کہتے ہیں؟ حد قذف، قاف ذال فا، تہمت۔ کوئی بندہ کسی بندے کے بارے میں کہہ رہتا ہے، تہمت لگاتے کہ بھائی اس نے زنا کیا ہوا ہے، عورت کے بارے میں، تو جو بندہ کسی کے بارے میں منہ کھولے گا، پہلے اس کے ذمے یہ لازمی ہے کہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ عام معاملات کے اندر شریعت نے 2 گواہ کا اعتبار کیا ہوا ہے، لیکن اس معاملے میں شریعت نے 4 گواہ کا اعتبار کیا ہے تاکہ آسانی سے کوئی بندہ کسی کے بارے میں زبان نہ کھول سکے۔
اس لیے اگر 4 گواہ پیش کر چکا تو ٹھیک ہے، 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو الٹا اس کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے تہمت کے۔ اب ایک ہے عام بندے کے بارے میں تہمت لگانا، دوسرا ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے فلاں اپنی بیوی کو فلاں مرد کے ساتھ دیکھا ہے، یا عورت کا بچہ پیدا ہو چکا اور شوہر کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب چونکہ ظاہر کے اعتبار سے شوہر سفر میں رہا اور اتنی مدت میں وہ قریب گیا نہیں ہے کہ جس سے حمل ٹھہرا ہو، تو عورت کو اگر مرد نے دیکھا، اپنی بیوی کو شوہر نے دیکھا کسی پرائے مرد کے ساتھ، اور یا یہ ہے کہ اس نے بچہ جن لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح کی صورتحال میں شریعت نے وہی بات رکھی ہے کہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ اب یہ حکم سامنے تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ ایک صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس کسی بندے کو دیکھتا ہے، اگر اس بندے نے یعنی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ موجود بندے کو مارا، قتل کیا، تو کیا اس شوہر کو قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی حکم یہ ہے کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے پاس اس طرح کوئی بندہ دیکھے تو وہ قاضی کے سامنے بات پیش کرے گا اور 4 گواہ قائم کرے گا، اس کے بعد اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر 4 گواہ قائم نہ کر سکے تو پھر الٹا اس کو جو ہے کوڑے لگا دیے جائیں گے تہمت کے۔ سعد رضی اللہ عنہ سردار تھے انصار کے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو وہ 4 گواہوں کے پیچھے پھرے گا یا اس بندے کا کام سنبھالے گا؟ حضور نے فرمایا، دیکھو نا یہ تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ ہمارے سردار بڑے غیرتی ہیں، کب برداشت کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس سے بڑھ کر غیرتی ہوں اور مجھ سے بڑھ کر اللہ پاک غیرتی ہیں۔ تو جب اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس کوئی بندے کو دیکھے تو یہ زبان نہیں کھول سکے گا جب تک یہ 4 گواہ قائم نہیں کرے گا، قاعدہ یہ ہے بس، اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو پھر الٹا اس کو جو ہے تہمت کے طور پر سزا کی وجہ سے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ عام لوگوں کے حوالے سے تو یہی بات ہو گئی کہ 4 گواہ قائم کیے جائیں گے، لیکن میاں بیوی کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بندہ اپنی بیوی کو دیکھے کہیں دوسرے مرد کے ساتھ، وہ کہاں سے 4 گواہ پیچھے جائے گا اور تلاش کر کے لائے گا؟ وہ تو بات ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں لعان۔ کیا کہتے ہیں؟ لعان، لام عین الف نون۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہو، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کیا، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، الا انفسہم، مگر اپنی ذات، اپنی جانیں، خود دیکھا ہے اپنی بیوی کو کہ دوسرے مرد کے ساتھ ہیں لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو عام قاعدے کے مطابق تو 4 گواہ لازمی تھے، لیکن اب معاملہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو سوائے اپنی ذات کی، تو کیا کرے گا؟ قاضی کے پاس جائے گا، مقدمہ دائر کرے گا، یہ میری بیوی فلاں بندے کے ساتھ میں نے اس طرح کی حرکت پر دیکھ لیا، تو یہ قسمیں کہے گا، 4 قسمیں کہے گا، اس کے بعد 5ویں قسم، 4 کی الفاظ کچھ اور، 5 کے کچھ اور، تو 5 قسمیں یہ مرد کہے گا، یہ شوہر قاضی کے سامنے۔ کون سی؟ شہادت احدہم 4 شہادات باللہ، 4 گواہی دے کر اللہ کے نام پر قاضی کے سامنے، اور ہر مرتبہ کیا کہے گا؟
انہو لمن الصادقین کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ جو قسم کہے گا تو کیا کہے گا؟ وہ یہ گواہی دے گا والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو ان کان من الکاذبین اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کو لعان کہتے ہیں۔ اب قاضی صاحب جب یہ شوہر کی طرف سے قسم قبول کرے گا اور یہ گواہیاں قبول کرے گا تو اس کے بعد قاضی صاحب اس کی بیوی کو متوجہ ہو جائیں گے، اس کی بیوی کو بلا کے اس سے پہ قسم لیں گے، گواہیاں لیں گے۔ پھر عورت یہ گواہیاں دے گی۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اللہ فرماتے ہیں اس عورت سے سزا کو دور کر سکتی ہے یہ بات، کون سی بات؟ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 گواہیاں دے اللہ کے نام پر، کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں۔ 4 مرتبہ کہے گی إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ کہ میرا یہ شوہر جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، میرا یہ شوہر جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ یہ کہے گی۔ اور 5ویں مرتبہ عورت کیا کہے گی؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو ان کان من الصادقین اگر میرا یہ شوہر سچا ہو۔ تو اب میاں نے بھی قسمیں کہیں، گواہیاں دی، 5 گواہیاں دی، اور عورت بیوی نے بھی 5 گواہیاں دی۔ اس کے بعد قاضی صاحب دونوں کے مابین جدائی لے آئے گا۔ یا تو شوہر کو حکم دے کہ آپ خود طلاق دے دیں، اور یا یہ کہ قاضی صاحب خود تفریقہ جدائی لے آئیں گے۔ قاضی صاحب ایک حکم نامہ جاری کریں کہ یہ عورت جو ہے اس مرد سے جدا، اور اس کے بعد ان دونوں کا ملنا، قریب جانا یہ حرام ہو جائے گا۔ اگر اس عورت کا بچہ ہو تو پھر وہ بچہ اس کے بعد اس عورت کا شمار کیا جائے گا، مرد کا نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی بندے نے اس طرح اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا اور یہ قسمیں کہنے سے اور یہ گواہیاں دینے سے انکار کر چکا تو الٹا اس پر تہمت کے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ اور اگر مرد نے یہ گواہیاں دی، 5 گواہیاں اللہ قاضی کے سامنے اللہ کے نام پہ، اور پھر اس کے بعد عورت رک گئی تو پھر عورت گویا کہ خواہ مجرم ہے، لہٰذا اس پر جو ہے شادی شدہ ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور یہاں پر الفاظ کے اندر تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ مرد کے حق میں یہ کہا گیا کہ مرد یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت کے حق میں بتایا گیا کہ عورت کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا یہ شوہر سچا ہے۔ تو چونکہ عورت عمومی طور پر لعنت بہت زیادہ کرتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جہنم میں جو عورتیں ہیں یہ کثرت کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ ان کی لعنت کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے، ہر موقع بس لعنت لعنت لعنت۔ بچوں پہ بھی ایک لعنت کر دیتی ہے، وہ شوہر پہ بھی لعنت کرتی رہتی ہے، لوگوں پر بھی، اور ناشکری کی وجہ سے پورا دن میاں صاحب بیچارے اپنے آپ کو تکائیں گے، کپائیں گے، ہر ڈیمانڈ کو پورا کریں گے، کبھی ایک ڈیمانڈ پورا نہیں ہوا، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اور تو کوئی مزاج یہ ہوا کرتا ہے، ناشکری کرتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی لعنت کی وجہ سے عورت کثرت کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ بہرحال تو عورت کے حق میں اللہ پاک نے لفظ غضب کا استعمال کیا، کیونکہ عورت اس سے ڈرتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، ورحمت اللہ کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے اور اللہ حکمت والے ہیں، یہ بات اگر نہ ہوتی تو تم خواہ مخواہ مشکلات میں پڑ جاتے۔ مرد نے کہہ دیا کہ عورت جو ہے اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، اللہ نے اب اگر فیصلہ یہ نہ کیا ہوا تھا تو پھر ساری زندگی میاں بیوی کے مابین لڑائی جھگڑے چلتی رہتی، عورت کسی کے پاس جا نہ سکتی تھی، مرد ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کے اندر جو ہے ایک مبغوض انسان بن جاتا۔ تو ان پریشانیوں سے نجات دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ قوانین نازل فرمائے ہیں۔
تو یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے اس امت پر، اللہ پاک نے اس طرح کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کا، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، مگر ان کی جانیں، فشہادت احدہم، تو میں سے ہر ایک کی گواہی، اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کے نام پہ، اس بات پر انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچا ہے۔ شوہر کہے گا یقیناً میں سچا ہوں اپنی بات کے اندر۔ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں گواہی دے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اور اس عورت سے عذاب کو ہٹا لے گی، سزا کو ہٹا لے گی۔ یہ بات کون سی بات؟ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، کہ وہ عورت گواہی دے گی 4 مرتبہ اللہ کے نام پہ، کس چیز کی؟ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یقیناً یہ جھوٹا ہے، میرا یہ شوہر جھوٹا ہے۔ والخامسۃ أن غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت گواہی دے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس پہ، یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے، یعنی میرا شوہر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے، حکمت والے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تم بڑے مشکلات میں پڑ جاتے۔ صدق اللہ۔